آپریشن جعفر ایکسپریس یقینی طور پر پاکستان کی حالیہ تاریخ میں انسداد دہشت گردی کی کارروائیوں میں ایک بہترین، زبردست اور کامیاب ترین آپریشن کے طور پر یاد رکھا جائے گا۔ سیکیورٹی فورسز یا اگر ہم خاص طور پر بات کریں پاکستان آرمی کے SSG's کمانڈوز نے یا درار کمپنی نے یہ کارروائی کی اور اس کارروائی کو انتہائی پیشہ ورانہ انداز کے اندر کنڈکٹ کیا گیا۔ جعفر ایکسپریس آپریشن میں جہنم واصل کیے جانے والے دہشت گردوں کی تصاویر بھی اب تو منظر عام پر آ چکی ہیں اور سیکیورٹی ذرائع نے یہ تصاویر جاری کر دی ہیں، جن میں دیکھا جا سکتا ہے کہ دہشت گردوں کی لاشیں جعفر ایکسپریس کے آس پاس اور قریبی علاقوں میں موجود تھیں، جنہیں پھر بعد میں سیکیورٹی فورسز نے ایک جگہ پر جمع بھی کیا۔ یہ تمام دہشت گرد وہ ہیں جنہیں سیکیورٹی فورسز کے کلیئرنس آپریشن کے دوران جہنم واصل کیا گیا۔ اس آپریشن میں سیکیورٹی فورسز نے مجموعی طور پر 33 دہشت گردوں کو جہنم واصل کیا اور ان مسافروں کو بازیاب کروایا جن میں خواتین اور بچے بھی شامل تھے۔ ان خواتین، بچوں اور مسافروں کو دہشت گرد ایک ہیومن شیلڈ کے طور پر استعمال کر رہے تھے۔ یہاں پر جو بات سب سے زیادہ الارمنگ ہے وہ یہ ہے کہ ان دہشت گردوں کے پاس، جو کہ خود کو بلوچ قوم پرست کہتے ہیں اور بلوچ قوم پرستی کے نام پر دہشت گردی کرتے ہیں، ان کے پاس بھی وہی اسلحہ موجود ہے جو کالعدم TTP استعمال کر رہی ہے۔ بلوچستان لبریشن آرمی جیسی کالعدم تنظیم یا بین الاقوامی طور پر ڈکلیئرڈ دہشت گرد تنظیم کے پاس بھی وہی اسلحہ موجود ہے جو کہ افغانستان میں امریکہ اور نیٹو فورسز چھوڑ کر گئی تھیں، اور اب وہی اسلحہ طالبان حکومت کی چھتر چھایا میں نہ صرف TTP بلکہ بلوچستان لبریشن آرمی جیسی نام نہاد قوم پرست تنظیموں کو بھی مل رہا ہے، جو کہ در حقیقت میں ایک دہشت گرد تنظیم ہے۔ اسی اسلحے کے بارے میں پاکستان بارہا پوائنٹ آؤٹ کر چکا ہے کہ افغانستان میں نیٹو اور امریکہ کا چھوڑا ہوا اسلحہ افغان عبوری حکومت یا طالبان رجیم کی سرپرستی اور سپورٹ کی بدولت اب دہشت گردوں کے ہاتھ لگ رہا ہے، اور یہی اسلحہ پاکستان میں دہشت گردی کے لیے استعمال ہو رہا ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ وہی اسلحہ ہے جو کالعدم TTP استعمال کرتی ہے اور اب بلوچستان لبریشن آرمی بھی استعمال کر رہی ہے، لیکن سیکیورٹی فورسز کا کہنا ہے کہ وہ دہشت گردی کو جڑ سے اکھاڑنے کے لیے پرعزم ہیں اور ہر حال میں دہشت گردی کا خاتمہ کیا جائے گا۔ سیکیورٹی فورسز کی جانب سے آپریشن جعفر ایکسپریس کی خاص ویڈیو بھی جاری کی گئی تھی۔ یہ ویڈیو انسداد دہشت گردی آپریشن کے حوالے سے پاکستان میں ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ کا پتہ دیتی ہے، اور اس ڈیولپمنٹ کے مطابق پاکستانی سیکیورٹی فورسز اب انسداد دہشت گردی کی کارروائیوں کے لیے بڑے پیمانے پر جدید ترین ٹیکنالوجی کا استعمال کر رہی ہیں، جس میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور ڈرونز بھی خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ DGI نے آپریشن کے حوالے سے پریس کانفرنس میں خاص طور پر پاکستان ایئر فورس کا ذکر کیا تھا اور کہا تھا کہ اس آپریشن کے دوران زمین پر موجود کمانڈرز کو پاکستان ایئر فورس کی مکمل سپورٹ حاصل رہی۔ آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ پاکستان ایئر فورس نے اس آپریشن کے دوران کس طرح سے زمین پر موجود کمانڈرز کی مدد کی اور پاکستان ایئر فورس کی ایک سیم لیس ڈیٹا پروویژن کی بدولت یہ آپریشن کامیاب ہوا۔ تو جناب، بات یہ ہے کہ پاکستان ایئر فورس نے اس آپریشن کے دوران ترکی سے حاصل کردہ TB2 ڈرونز کا زبردست استعمال کیا، اور TB2 ڈرونز کے استعمال کی بدولت مسلسل ریکانیسنس کی گئی اور ایک لائیو فوٹیج دہشت گردوں کی نقل و حرکت کی صورتحال سیکیورٹی فورسز کو پرووائڈ کی گئی، اور سیکیورٹی فورسز نے گراؤنڈ پر موجود اپنے کمانڈوز کو مسلسل باخبر رکھا۔ TB2 ڈرونز سے ملنے والی فوٹیج اور ڈیٹا کی بدولت نہ صرف علاقے کی کامیاب ریکانیسنس یا سرویلنس کی گئی بلکہ کلیئرنس آپریشن کے دوران انتہائی مہارت اور احتیاط کے حوالے سے بھی مدد ملی، کیونکہ اس علاقے میں خواتین اور بچوں کو ہیومن شیلڈ کے طور پر استعمال کیا جا رہا تھا۔ پاکستان ایئر فورس کے TB2 ڈرونز کی بنائی ہوئی ویڈیوز نے نہ صرف دہشت گردوں کی مکمل نگرانی کی بلکہ ایریا سرویلنس یا ریکانیسنس کے حوالے سے بھی کمانڈوز کو بھرپور مدد فراہم کی۔ TB2 ڈرونز بلا شبہ پاکستان ایئر فورس کے ڈرون فلیٹ کا ایک مایہ ناز سرمایہ ہے۔ پاکستان ایئر فورس نے ترکی سے یہ ڈرونز 2021 میں حاصل کیے تھے اور اس کے بعد کہا جاتا ہے کہ ان ڈرونز نے 2022 میں اپنی آپریشنل صلاحیتوں کا مظاہرہ کرنا شروع کر دیا تھا۔ اس وقت دنیا کے کئی ممالک TB2 ڈرونز کو استعمال کر رہے ہیں، لیکن جس طرح سے پاکستان ایئر فورس نے ان کا شاندار استعمال کیا ہے وہ بلا شبہ لائق تحسین ہے۔ TB2 ڈرونز بنیادی طور پر میڈیم آلٹیٹیوڈ لانگ انڈیورنس یا میل ڈرون کہلاتا ہے، اور یہ ایک ان مینڈ ایریل کامبیٹ وہیکل ہے جو کہ ریموٹلی کنٹرولڈ فلائٹ آپریشن کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ TB2 ڈرون کو مانیٹر اور کنٹرول کرنے کے لیے ایئر کرو ایک گراؤنڈ کنٹرول سٹیشن پر موجود رہتا ہے۔ TB2 ڈرون بلینڈڈ ونگ باڈی ڈیزائن رکھنے والا ڈرون ہے۔